ایک ہی ریکویسٹ کروں گا جی اپنے ووٹر حضرات سے کہ وکیل کو ووٹ دیں، غیر وکیل کو ووٹ نہ دیں جس کے اوپر ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ وکیل نہیں ہے، اس نے ڈگری جو ہے یا تو کہیں سے خریدی ہوئی ہے یا اس کا کنڈکٹ آپ کو ظاہر کر دے گا۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ پیمانہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو عدالتوں میں کیسوں کے لیے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آپ کو عدالتوں میں آرگومنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہی اصلی وکیل ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے طبقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم میں جو لوگ نان لائرز گھسے ہوئے ہیں، جو لوگ نان لائرز ہیں، نان لائرز میں ہر اس بندے کو گنتا ہوں جس بندے نے خود پڑھ کے ڈگری نہیں لی ہوئی۔ ساری کی ساری حرکتیں جتنی کی جتنی میرے معاشرے میں میری کوئی میرا مقام گراتا ہے نا تو وہ نان لائر گرا رہا ہے۔ جوائے آف جسٹس کے فورم پر ویلکم۔ آج یہ نشست جس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد آپ سے تعارف کرانا ہے ان کینڈیڈیٹس کا جو پنجاب بار کونسل کا ممبر بننے کے لیے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں۔ بلیغ الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجئے کہ یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے متعلق لوگوں کو تھوڑی سی معلومات فراہم کیجیے۔ بنیادی طور پہ پورے پاکستان میں جو گورننگ باڈیز ہیں لائرز کی، جو کہ بنیادی طور پہ جو کہ آپ کہہ لیں کہ لائسنس جاری کرتی ہیں اس شعبے میں داخل ہونے کے لیے، جو ایک گورننگ باڈی ہے جو کہ رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو ایک ڈسپلنری ایکشن یا ڈسپلنری آپ کہیں کہ سپروائزری باڈی ہے، وہ پروونس لیول پہ ہوتی ہیں، جس کے آگے ساری باڈیز کام کرتی ہیں، جس میں پنجاب میں پنجاب بار کونسل ہے، اسی طرح سندھ میں سندھ بار کونسل ہے AG اور اسی طرح سے تمام صوبوں کے اندر جو ہے یہ بار کونسل جو ہے کام کرتی ہیں۔ اس میں ہر 5 سال کے ٹینیور کے بعد جو ہے تمام وکلا حضرات جو ہے اس میں اپنے ووٹنگ سے اپنے ممبرز الیکٹ کرتے ہیں، سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں اور ڈسٹرکٹ وائز جو ہیں، جس طرح لاہور پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو لاہور میں سب سے زیادہ سیٹس ہیں، 16 ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں گے۔ یہ ممبرز جو الیکٹ ہوں گے یہ اس کے بعد ممبرز الیکٹ کریں گے پاکستان بار کونسل جی، کیونکہ ہم یہ انٹرویو جو کنڈکٹ کر رہے ہیں یہ جوائے آف جسٹس کے فورم پہ کر رہے ہیں، تو آپ اپنی لا فرم جوائے آف جسٹس کے متعلق تھوڑی معلومات دیجیے۔ ہماری لا فرم جوائے آف جسٹس جو ہے ایک ایسی لا فرم ہے جو کہ وکلا اور کلائنٹس کے درمیان ایک برج ہے، جس کے اندر ہم لوگ کلائنٹس کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایزیلی اپنا لائر ایکسیس کر سکیں، اور جو ہمارا میجر پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پے ایز یو گو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایز اے لائر جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو اوبیسلی ہمیں فی ہماری انہیں دینی ہوتی ہے، تو ایک ہیوی اماؤنٹ ان کے لیے یکدم دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے جیسے آپ کا کیس چلتا جائے گا، جیسے جیسے پلیڈ کرتا جائے گا، جس سٹیج پہ ہوگا آپ اس سٹیج کے پے کرتے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے وکیل کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جڑے ہوں گے۔ ہماری ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی ہماری لانچ ہوئی اپلیکیشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، اس سے آپ اپنے لائر کے ساتھ اپنی تمام پروسیجرز کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں، ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ پلس اگر آپ کو آپ کے لائر سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے یا آپ کو کہیں پہ لگ رہا ہے کہ آپ کا کیس ویک جا رہا ہے اور لائر اس طرح سے پروسیڈ نہیں کر پا رہا، تو آپ اس لائر کا جو رپورٹ ہے وہ بھی آپ ہمارے جو بھی گورننگ باڈی ہے ڈاکٹر صداقت صاحب، ان کو آپ پہنچا سکتے ہیں ہمارا فیڈ بیک کہ ہمیں یہ ایشوز آ رہے ہیں تو اس کو کیسے ریزالو کرنا چاہیے۔ تو اٹ از بیسیکلی اے پلیٹ فارم جہاں پر ہم نے لوگوں کی ایز کے لیے ایک برج بنایا ہے کلائنٹس اور لائرز کے درمیان میں۔ تھینک یو مس ندا۔ تھینک یو۔ ہمارے ایک اور مہمان ہیں جو کہ کانٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشنز بار کونسل کے، پنجاب بار کونسل کے، انہوں نے جوائن کیا۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا تعارف کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رانا جاوید بشیر خاں ہے، میں وکیل کا بیٹا ہوں اور 1997 سے اس پروفیشن میں ہوں، اور 2012-13 میں لاہور بار کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں، ماشاء اللہ۔ اور 2014 کا الیکشن جو ہے پنجاب بار کونسل کا وہ بھی میں نے کنٹیسٹ کیا تھا، جو میں نے لوز کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وکلا کے مسائل کو بچپن سے سمجھتا ہوں۔ آپ کا ویژن کیا ہے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ
جہاں پہ جو بھی قانون جو ہے نا وہ انیکٹمنٹ ہوتا ہے نا، اگر ہم اس قانون کو ایمانداری سے انیکٹ کر لیں نا، جی تو وہ جو بھی کوئی قاعدہ قانون ہمارا طے ہوا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ ڈلیور کر سکتے ہیں. اس کے لیے آنیسٹی جو ہے وہ پہلی شرط ہے. جی اور جب تک آنیسٹی جو ہے نا وہ نہیں آتی ہے، اس وقت تک آپ کچھ بھی اصول و ضوابط جتنے مرضی آپ ان کاغذات کو بھر لیں، آپ کتابیں جو ہے نا وہ جتنی مرضی ان میں اچھے جو ہے نا وہ درس بھی رکھ لیں جی. ان کتابوں میں، جب تک ہم خود کو وہاں پہ بیٹھ کے ایمانداری کے ساتھ اپنی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے نہیں سوچیں گے، اس وقت تک ہم کسی مسئلے کا حل جو ہے نا وہاں پہ نہیں تلاش کر سکتے ہیں. اس شخص سے میرا واسطہ رہا 1999 کا الیکشن، 1999 کے الیکشن میں، اس وقت وہ سٹنگ پنجاب بار کونسل کے وائس چیئرمین تھے. جی میں میاں امین کلانوری صاحب کا نام جناب کے سامنے رکھتا ہوں. میرا اس چیمبر کے ساتھ بھی واسطہ رہا، اور وہ جس دن یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے نا، وہ اس دن ہی رات کو ان کی ڈیتھ ہوئی. جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے وہ سٹنگ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل تھے اس وقت، تو اس شخص کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں تھی کہ اس کے کفن دفن کا جو ہے نا وہ سامان کیا جا سکے. یہ اس کی ڈگنیٹی تھی ٹو ورڈ دی کمیونٹی. اور جو باتیں یہ کر رہے تھے کہ آپ کے منشور میں آپ کیا کیا پروجیکشنز دیں گے لائرز کے لیے، ینگ لائرز کے لیے، لیڈی لائرز کے لیے، اور اوور آل تمام لائرز کے لیے جو ان کی ضروریات ہیں، کیسے انویژن کرتے ہیں، اور آپ اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ ہم معاشرے میں اپنی عزت جو ہے نا وہ اس صورت میں بڑھا سکتے ہیں کہ ہم خود میں انصاف پیدا کریں. میری پنجاب بار کونسل، اگر اس میں کوئی معاشرتی طور پہ کوئی بندہ، عام بندہ میرے کسی وکیل کے خلاف، اسے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ لے کے آئے تو اسے میری پنجاب بار کونسل ریڈریس کرے. سیکنڈلی، میں وکیل کو ینگ میں اور اولڈ میں تقسیم نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ میں نے جب ایک بندہ کالا کوٹ پہن کے تو اس کمیونٹی میں داخل ہو گیا نا، جب اسے لائسنس مل گیا ہے تو اس کو آرگومنٹس کرتے ہوئے اس کے سامنے اگر 60 سال کی عمر کا وکیل کھڑا ہے یا 40 سال کے تجربے والا کھڑا ہے، ایک طرف وہ ینگ کھڑا ہے نا، تو وہ نہیں ملنا چاہیے کہ جی اس کے آرگومنٹس جو ہیں، ان آرگومنٹس کو جو نا وہ قیمت ملنی چاہیے، ان کی وقت ہونی چاہیے. جب ہم ان کی وقت کریں گے نا جی، تو ہمارا ینگ لائر جو ہے نا وہ خود ہی اس کے لیے محنت بھی کرے گا. اس کے لیے جو ہے نا جب وہ محنت کرے گا اور اسے اس محنت کا آگے سے پھل ملے گا نا، تو اس کے پاس کلائنٹیج بھی بڑھے گی. اب یہ جو ہم نے ووٹوں کے لیے ینگ لائر کی اور اولڈ کی تقسیم کی ہوئی ہے نا، میں اس کو ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی کمیونٹی کے لیے ہر لیول پہ بیسٹ کرنا ہے. انٹر ہوتے ہوئے بھی اسے ہم نے یہ نہیں سکھانا کہ جی آپ نے آیا ہے، اس نے محنت کرنی ہے. سبھی اس وقت محنت کرتے ہیں جب ینگ ہوتے ہیں. جو بندہ ینگ ہوتے ہوئے محنت کر لیتا ہے وہ آنے والے وقت میں اپنا مقام بنا لیتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے طبقے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم میں جو لوگ نان لائرز گھسے ہوئے ہیں، جو لوگ نان لائرز ہیں. نان لائرز میں ہر اس بندے کو گنتا ہوں جس بندے نے خود پڑھ کے ڈگری نہیں لی ہوئی. ساری کی ساری حرکتیں جتنی کی جتنی میرے معاشرے میں میری اگر کوئی میرا مقام گراتا ہے نا، تو وہ نان لائر گرا رہا ہے. اس لیے جب تک ہمیں اپنی ڈگنیٹی کا خود پتہ نہیں چلتا نا، اس وقت تک ہم اپنی ذات کو معاشرے میں نہ تو باعزت کر سکتے ہیں اور نہ معاشرہ ہمیں باعزت رکھے گا. کیسے کریں گے آپ؟ جی میں بتا رہا ہوں نا جی کہ ہم نے خود ڈگنیفائی ہونا ہے. ہم نے پہلے سنا جو اساتذہ اکرام تھے، وہ اساتذہ اکرام کہتے تھے کہ آپ نے ٹائی لگا کے پبلک جو ہے نا ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں کرنا. ایون دین اس وقت ٹانگا ہوتا تھا، تانگے پہ بھی وہ ٹائی لگا. تانگا اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو پورا سالم کرنا ہے، ڈگنیفائی کرنا ہے خود کو، کہ کسی کو پتہ ہو
کہ یہ جو معاشرے کا اچھا انسان ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں, اب ہم جو انفارچونیٹلی جو نان لائرز یہاں پہ آ کے 10-10 12-12 سال 15-15 سال 20-20 سال سے گھسے ہوئے ہیں, وہ اپنے ساتھ جو ان کو جو بچہ وہاں پہ انٹر ہوتا ہے, جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, تو وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ یونیفارم پہن کے سڑک پہ پھرو, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ وکیل کی جو مارکیٹنگ ہے نا, وکیل کی مارکیٹنگ اس کا علم اور اس کی ذات ہے. وکیل کی مارکیٹنگ اس کا, انفارچونیٹلی وہی نان لائرز جو ہیں وہ میرے اب بھی ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم ان نان لائرز کو اپنے اس طبقے سے نکال دیں تو بالکل میرے کھانے جو ہیں وہ بھی بڑے تمیز والے ہو جائیں گے. میرے جو مقدمات ہیں ان کو جو آرگومنٹس ہیں ان کو بھی پتہ ہوگا, کنٹینٹمنٹ جب سیکھی ہوئی ہوگی. ایک جو فریش آتا ہے نا جی, اسٹوڈنٹ آیا, وہ میرے سے اچھا ہے, وہ تو فریش ہے, وہ تو اس نے تو میرے سے ابھی اتنی ساری کتابیں زیادہ پڑھی ہیں. میں تو شاید کتاب سے ہو سکتا ہوں دور ہو گیا ہوں, وہ تو ایگزام دے کے آیا ہے, وہ پڑھ کے آیا ہے. اس کا مطلب وہ میرے سے قانون کو زیادہ جانتا ہے, لیکن نہیں جانتا تو وہ اس چیز کو نہیں جانتا جو میں نے اس کو سکھانی ہے. میں نے اس کو سکھانی ہے کنٹینٹمنٹ, میں نے اس کو سکھانا ہے پیشنس. میں نے اسے بتانا ہے کہ اگر آپ 9 بجے فارغ ہو گئے ہیں نا اپنی کورٹ سے, تو آپ آ کے اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے اپنے چیمبر پہ بیٹھ کے, یا آپ بار روم میں بیٹھ کے آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا, جس بات کا احساس بھی ہے کہ ینگ لائر ہمیں ہوتا ہے. میں نے اسے سکھانا ہے کہ اگر کیس کا فیصلہ میرے حق میں آ گیا ہے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے بڑھ کے نہیں مارنی. تھینک یو رانا جاوید بشیر صاحب, بہت مہربانی. آپ 1 منٹ اپنے جتنے بھی ووٹرز ہیں ان سے مخاطب ہو کے اپنے متعلق جو منشور ہے, جس چیز پہ آپ کا جو ڈسٹنکٹیو پوائنٹ ہے وہ عیاں کریں. جی رانا جاوید. ایک ہی ریکویسٹ کروں گا جی اپنے ووٹرز حضرات سے کہ وکیل کو ووٹ دیں, غیر وکیل کو ووٹ نہ دیں جس کے اوپر ذرا سا بھی شک ہو کہ یہ وکیل نہیں ہے, اس نے ڈگری جو ہے یا تو کہیں سے خریدی ہوئی ہے یا اس کا کنڈکٹ آپ کو ظاہر کر دے گا. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ پیمانہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو عدالتوں میں کیسوں کے لیے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جو آپ کو عدالتوں میں آرگومنٹس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, وہی اصلی وکیل ہیں. باقی اگر کوئی بندہ آپ کی نمائندگی کے لیے آپ کے پاس آتا ہے تو آپ صرف جب آپ وکیل کو ووٹ دیں گے تو یہ جو ادارہ ہے یہ وکلاء کا ادارہ ہے, اور وکلاء کے ادارے کے لیے جب آپ وکلاء کو وہاں پہ بھیجیں گے تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں وکیل کا بیٹا ہوں اور وکیل ہوں. میرا باپ بھی یہاں سے پروفیشنل وکیل تھا اور میں بھی پروفیشنل وکیل ہوں. میرے اس سے اپنے ادارے سے میرا اتنا پیار ہے کہ میرے بھتیجے, میری بھانجی, میرے بھانجے اور میرا بیٹا خود جو ہے اس وقت وہ فرسٹ ایئر میں لا کا اسٹوڈنٹ ہے. تو میں خود کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بینگ اے ایڈوکیٹ. رانا جاوید بشیر صاحب, میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں.